آپ اس کو استعمال کرنے والے لوگ ہیں. آج آ کے آپ دیکھیں جو کلچرل ہسٹری ہے یا میوزیم میں آپ چلے جائیں تو وہاں پہ کون سی چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں؟ پرانی چیزیں. اور جو کلچرل میوزیمز ہیں ان میں اگر جائیں تو وہ کیا ہوگا؟ حکہ ہوگا، چنگیر ہوگی، داتری ہوگی، جو عورتیں چرخہ تھیں کاتی ہیں. تو وہ کیونکہ یہ آپ کی اوریجنل آپ کی لینڈ کی چیزیں ہیں، جو آپ کی زمین کی، اس زمین کی تاثیر سے چیزیں جو وجود میں آئی ہیں ریسرچ کے بعد، وہ چیزیں جو ہے وہ سویلائزیشن کا حصہ ہوگی. آج کا ٹریکٹر، آج کی فیکٹریز، یہ آپ اپنے انگلینڈ والے رکھ سکتے ہیں. آپ اگر وہاں پہ میوزیم میں جائیں سینٹرل لنڈن میں تو آپ اس میں دیکھیں کہ انہوں نے بڑے بڑے انجن جو ہے وہ وہاں پہ رکھے ہوئے ہیں کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ فلاں سال میں یہ ایجاد کی. جو ٹیمز ہے اس کے آپ نیچے سے جائیں کہ 1850 میں اس کے ٹیم دریا کے نیچے سے یہ جو ہے وہ رستہ نکالا گیا. وہ آج بھی جو ہے وہ اسی طرح. تو آپ یہ دیکھیں کہ جتنا بھی وہاں پہ انہوں نے کیا ہے ان کا اپنا کریٹڈ ہے. تو اس لحاظ سے وہ اس کو سویلائزیشن، اپنی سویلائزیشن یا اپنا کلچر اپنی کہہ سکتے. لیکن ہم اس کو نہیں کہہ سکتے، ہم نے بارو کیا ہوا ہے اور اس کا ہر سال 4 سال بعد جو ہے اس کا موڈ چینج ہو جائے گا. اس کے بعد آپ کو یہ کویشچن اور آنسر کرنا سکھاتی ہے ریسرچ کہ آپ نے کویشچن، آپ دیکھیں ایک ہوتا ہے سوال. ہمیشہ یاد رکھیں کہ سوال برا نہیں ہوتا، جواب اچھا یا برا ہوتا ہے. کویشچن کسی طرح بھی ہو، کوئی بھی ہو، وہ برا نہیں ہوتا. برا جواب ہوگا اور سوال کا جواب جو ہے وہ غلط ہوگا، اچھا ہوگا یا برا ہوگا، لیکن سوال برا نہیں ہوتا. اب سوال جو ہے اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، سوال کا جواب کیسے دینا ہے، یہ آپ کو ریسرچ سکھاتی ہے. ایک سوال کا جواب دینے کے 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے منہ بند کرنا، جو کہ ہمارے ہاں بڑا رواج پا گیا ہے کہ اگر ٹیچر کوئی اسٹوڈنٹ سوال کرتا ہو کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے میں سمجھ گیا ہوں آپ کا کیا ہے. تو یہ بہت ہی غلط طریقہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کو ٹیکل کرنے کا. وہ بولنے کے لیے یہاں پہ آیا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ گفتگو کرے، زیادہ سے زیادہ بولے، کیونکہ اس کو بولنا آنا چاہیے. اگر سوال کرنا نہیں آئے گا تو جواب دینا بھی نہیں آئے گا. اگر 4 دفعہ سوال ہے، ٹیچر کہتا ہے 2 دفعہ تو میں پہلے بتا چکا ہوں اور ابھی آپ پھر آپ اس وقت کہاں تھے. تو یہ سوال کا جواب دینے کا صحیح طریقہ نہیں ہے. ٹیچر اپنے جو پری ریکوزٹس ہیں اس سے نیچے آ جاتا ہے. وہ جتنی دفعہ بھی سوال پوچھے اس کو آپ نے جواب دینا ہے. آپ یہاں پہ پوڈیم پہ کھڑے ہیں. اچھا آپ یہ دیکھیں عام حالات میں اگر ٹیچر یا کوئی بھی بڑا ہے وہ اگر کھڑا ہو، آپ کرسی پہ نہیں بیٹھتے، آپ کہتے ہیں جی آپ بیٹھیں. لیکن کلاس کا ڈیکورم ہے کہ ٹیچر کھڑا رہے اور آپ بیٹھے رہیں. اس لحاظ سے کہ جو ٹرانسفر آف نالج ہے اس کا ڈیکورم یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس ریلیکس ہوں. اگر وہ کھڑے ہوں گے تو ان کا جو ہے وہ جو ریسیپشن ہے وہ ڈسٹرب ہوگی. اور ہم نے ٹیچر نے اپنا نالج جو ہے وہ ٹرانسفر کرنا ہے نیکسٹ جنریشن میں. اور اگر وہ اس چیز کو اسٹوڈنٹس کو ٹینس رکھے گا تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوگا. لہذا اسٹوڈنٹس کو بالکل فرینڈلی انوائرمنٹ چاہیے، جتنی دفعہ مرضی وہ سوال کرے اور اس کو جواب دے. اگر آج وہ جواب دے گا تو کل جب وہ کسی جگہ پہ جائے گا تو وہ بھی سوال اسی طرح اپنے اسٹوڈنٹس کو روم دے گا جس طرح اس کو ملا ہے. جس طرح ہمارے مثلا سید حسن کاظمی صاحب ہیں، مشبر حسین سید صاحب ہیں، طارق زیدی صاحب ہیں، جس طرح کالج میں ہم ان سے پوچھتے جاتے تھے اور وہ بتاتے جاتے تھے. کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ کیوں پوچھ رہے ہیں. پھر اس کے بعد ہم کینٹین پہ چلے جاتے تھے، ان کے بعد ان سے پوچھتے رہتے تھے اور وہ بتاتے جاتے تھے اور اس سے کئی نئی چیزیں پھر ہمیں ملتی تھیں. تو اسی لحاظ سے پھر ہمارا ٹیمپرامنٹ بنا کہ کئی کہتے ہیں یہ کیا آپ اسٹوڈنٹس کے ساتھ کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں، ہم استاد اس لحاظ سے ہیں کہ وہ شاگرد ہیں اور انہوں نے پوچھنا اور ہم نے بتانا ہے. تو آپ کو یہ ڈیکورم سکھاتا ہے. اور پھر آپ کی جو عام لائف ہے، فیملی لائف ہے، اس میں آپ کو ریسرچ ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ یو ول ناٹ بی ٹینس ان یور فیملی افیئرس، کہ اگر باپ بات کرتا ہے یا بھائی بات یا بہن بات کرتی ہے تو آپ کہتے ہیں کیا ہو گیا، میں 2 دفعہ پہلے یہ بات وضاحت کر چکی، پھر آپ مجھ سے یہ کویشچن کریں. تو یہ ریسرچ آپ کو یہ ٹیمپرامنٹ سکھاتی ہے. آپ کی جو گرومنگ ہے، پرسنالٹی گرومنگ ہے، اس میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہے کہ جب آپ کے پاس آرگومنٹ ہے تو آپ کے پاس لڑنے کی کیا ضرورت ہے. لڑتا وہ شخص ہے جس کے پاس آرگومنٹ نہ ہو. تو اس کے بعد یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل ایکسپوجر ہے، یاد رکھیں آپ کی جو ریسرچ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ یہ اس یونیورسٹی تک محدود ہے یا اس ڈپارٹمنٹ تک محدود ہے. اس کا انٹرنیشنل لیول کے اوپر ایکسپوجر ہے. آپ کوئی پروجیکٹ لکھتے ہیں، آپ کسی آئیڈیا کے اوپر کام کرتے ہیں، کسی بھی ڈائریکشن کے اوپر کام کرتے ہیں، لٹریچر کے اوپر کام کرتے ہیں،
کسی مصنوعی کے اوپر کام کرتے ہیں، کسی قصیدہ کے اوپر کام کرتے ہیں، مرثیہ کے اوپر، ہسٹری کے اوپر کام کرتے ہیں، وہ آپ کا اپنا ایریا بن جاتا ہے. اور جب آپ اس کو انٹرنیشنل لیول کے اوپر آپ اس کو شیئر کرتے ہیں تو یو ول گیٹ رسپانس فرام ڈفرینٹ آڈینس. تو وہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر ہے. اور ہمارے پاس ایک ہمارے دوست ہیں یہاں پہ، وہ اخبار میں لکھتے تھے پنجاب کے اوپر اور لاہور کے اوپر. تو انہوں نے مجھے بتایا جب میں انگلینڈ میں پڑھ رہا تھا تو وہ کیمبرج میں ہیں، انہوں نے مجھے انوائٹ کیا کہ وہاں پہ آپ جو ہے وہاں پہ میں اپنا ایبسٹریکٹ بھیجوں. تو میں نے انہیں کہا کہ بھی آپ کا تعارف کیا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ بھی میں نے کوئی پی ایچ ڈی وغیرہ نہیں کی، میں اس کے اوپر لکھتا تھا پنجاب کے اوپر اور لاہور کے اوپر اخباروں میں. تو اس میں نے پھر انگریزی میں بھی لکھنا شروع کیا اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو ہے نا ویب سائٹ کے اوپر میں نے اس کو پیسٹ کیا. اور جب وہاں پہ مجھے فیڈ بیک آیا تو کیمبرج والوں نے مجھے کہا یہ اب ہمارے پاس آ گئے. کہتے تب سے میں یہاں پہ کیمبرج میں ایک پورے جو انسٹیٹیوٹ ہے اس کے ڈائریکٹر ہیں کہ آپ جتنا کام کریں گے اتنا ہی آپ کو ریسپیکٹ ملے گی، کیونکہ جتنا بھی کام ہے یہ ریسرچ ہے، یہ انٹرنیشنل لیول کا ہے. اور اس کے بعد آپ نے انٹینس ہاؤ ٹو رائٹ اے پروجیکٹ، کیسے ایک پروجیکٹ کیا جاتا ہے. یہ یہاں سے تھوڑا سا اس کو میں نے تھوڑا سا لمبا کر دیا ہے بجلی کی وجہ سے. اب آپ سے کویشچن ہے کہ یہ میگزین اور جرنل میں کیا فرق ہے؟ اینی اسٹوڈنٹ. اور یہ بولنے سے گھبرایا نہ کریں، آپ غلط بولیں گی کیونکہ آپ اسٹوڈنٹ ہیں، طالب علم ہے نا. اگر آپ کو سب کچھ آتا ہوتا تو آپ یہاں پہ کیوں آتے ہیں؟ تو اس لحاظ سے آپ اس میں جو بھی آئے اس کو ضرور آپ بولیں، ایٹ لیسٹ آپ میں ایک جرت تو پیدا ہوگی نا کہ آپ بولیں. اوکے، میگزین اور جرنل میں یہ فرق ہے کہ جرنل میں جو ریسرچ آرٹیکل چھپتے ہیں اور یہ اکیڈیمک ریسرچ اس میں ہوتی ہے، جبکہ جو میگزین ہے اس میں عام آرٹیکل چھپتے ہیں، اس میں حوالوں کی ضرورت نہیں ہوتی. جبکہ جرنل میں اگر آپ ایویڈنس نہیں دیں گے، اگر آپ اس میں کوئی ریفرنسز نہیں دیں گے تو دیٹ وڈ ناٹ بی ایکسیپٹیبل بائی اینی جرنل آف دا ورلڈ. تو جرنل جو ہے JOURNAL جرنل، تو یہ جرنل جو ہے یہ آپ کی ریسرچ کا پہلا اور آخری ہونا چاہیے. اور آپ میں سے جو لوگ MPhil کر رہے ہیں یا ایون جو BS بھی کر رہے ہیں ان کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ جو اسائنمنٹ لکھتے ہیں ان کا مدعا یہ ہونا چاہیے کہ اس کے اوپر میں نے کام کرنا ہے. کسی ٹیچر کے ساتھ آپ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کریں اور اس کے بعد ذہن میں ہونا چاہیے کہ میں نے یہ کسی جرنل میں میرا یہ اسائنمنٹ چھپنی چاہیے ایز آرٹیکل. تو اسائنمنٹ شوڈ بی کنورٹیڈ انٹو اے ریسرچ آرٹیکل اینڈ دیٹ شوڈ بی پبلشڈ ان سم جرنل. اور اگر آپ نے اچھا کام کیا ہوگا اس ٹیچر کی گائیڈنس میں تو ڈیفینیٹلی دیٹ ول بی پبلشڈ. یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی بہت زیادہ کوئی اور آتے ہیں. جو کمنگ جنریشن ہوتی ہے ہمیشہ زیادہ وہ ان کی اپروچ اچھی ہوتی ہے اور وہ زیادہ قابل ہوتے ہیں، ہم سے زیادہ آپ لوگ قابل ہیں کیونکہ آپ نے چیزوں کو بہت زیادہ دیکھا ہوا ہے. تو اس لحاظ سے یہ آپ کو ڈفرینس کا پتہ ہونا چاہیے اور اس چیز کو لے کے ہم آگے چلتے ہیں. جی پلیز. جی ریسرچ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کسی سچائی کو انرتھ کرنا، کوئی ایسی سچائی ہے جو سامنے نہیں آ سکی تو وہ ایک نئی چیز آپ کے سامنے لے کے آنا. نئی چیزیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک پرانی وہ بھی نئی چیز ہوتی ہے، اور ایک پرانی جیسے آپ اگر پری ہسٹورک ایک جو سپوزیشن کے اوپر ہے کہ وہاں پہ اس وقت یہ دور تھا کہ جو عورتوں کی حکمرانی تھی، ویمن امپاورمنٹ، اور مرد جو ہے وہ اس کے غلام کے لحاظ سے کام کر رہا تھا. ٹھیک، آپ میرے خیال علی اکبر جلال پوری کو اگر آپ پڑھیں یا کچھ اور لوگوں کو پڑھیں تو یہ آپ کو ان چیزوں کا پتہ چلے گا. اب آپ کہتے ہیں اچھا اس دور میں یہ بھی ہوتا تھا. ایسے بھی ہوتا. انڈس ویلی سویلائزیشن ہے، اس میں لوگ دفن بھی کرتے تھے. کہتے اچھا دفن بھی کرتے تھے وہ، اس وقت تو اسلام وغیرہ یا کرسچینٹی وغیرہ نہیں تھا، یہ بیفور کرائسٹ کی بات ہے. تو یہ آپ کے سامنے جو ہے وہاں کا جو سکرپٹ ہے وہ آج تک پڑھا نہیں جا سکا. پوری دنیا کی سویلائزیشنز ہیں اس کا سکرپٹ پڑھا جا چکا ہے، لیکن انڈس ویلی سویلائزیشن کے اوپر بہت زیادہ آرکیولوجسٹ کام کر رہے ہیں لیکن اس کا سکرپٹ آج تک نہیں کوئی پڑھ سکا اور مسلسل کام کر رہے ہیں. اور جس دن وہ پڑھا گیا کہ اس کے الفابیٹس کیا ہیں ایکچولی، اس کے بعد یہ ہماری ہسٹری جو ہے جو ہزاروں اور لاکھوں کتابیں اس کے اوپر لکھی گئی یہ نئے سرے سے لکھی جائیں. کیونکہ ابھی تو انہوں نے کہا کہ جو دیواروں کے اوپر جانور بنے ہوئے ہیں، بڑے درخت بنے ہوئے، کہتے ہیں جی یہ بنے ہوئے ہیں اس لیے کہ یہ ان کی عبادت کرتے ہیں.
تو ان کو وہ ایک ریلیجیس ٹچ دیا ہوا ہے. لیکن کل کو وہ اگر کوئی اس میں آ جاتا ہے کہ یہ ہم اس لحاظ سے بناتے تھے کہ جو ہمارے آرٹسٹ ہیں وہ اس چیز کو ویسے ہی اپنے شوق کے طور پہ اپنے گھروں میں خوبصورتی کے لیے, تو ٹوٹلی وہ آپ کی جو ہسٹری جو ہے آپ کی بیک گراؤنڈ چینج ہو جائے گی. تو اس لحاظ سویلائزیشن اتنی امپورٹنٹ ہے. سم ٹائم اسٹوڈنٹ سوچتے ہیں کہ یہ ہسٹری کا, یہ پرانی چیزوں کا کیا فائدہ ہے. قوموں کی جو پہچان ہوتی ہیں وہ اس کی بیک گراؤنڈ ہوتی ہے. آپ کس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں, آپ سے پوچھتے ہوں گے آپ کس فیملی سے ہیں, کہاں سے ہیں, یہ سارے سویلائزیشن کا ایکچولی حصہ ہے. اور انڈیا میں یہ جو بی جے پی کی گورنمنٹ ہے یہ کئی سالوں سے یہ ٹرائی کر رہی ہے, اپنے اسکالرس کو کہہ رہی ہے کہ آپ ایسی کتابیں لکھیں جس میں یہ ثابت کریں کہ انڈس ویلی سویلائزیشن کا جو اوریجن ہے وہ پاکستان کا حصہ یا سندھ نہیں ہے بلکہ وہ ساؤتھ انڈیا ہے, اور وہ اس کے اوپر مسلسل کام کر رہے ہیں. رومیلا تھاپر ایک رائٹر ہے, اس کی کتاب اگر آپ پڑھیں تو وہ یہ باقاعدہ اس کی سٹوری اپنی لکھتی ہے کہ کس طرح مجھے بلایا گیا اور ان کے کہ اتنے پیسے ہیں, آپ کو 8ویں جماعت کی کتاب ہے, اور اس میں آپ نے ثابت یہ کرنا ہے کہ پاکستان کے جو حصے ہیں یہ انڈس ویلی سویلائزیشن وہاں سے تعلق نہیں رکھتی بلکہ یہ ساؤتھ انڈیا کی ہے. اور یہ پاکستانی, ہاں سندھ کی اس لحاظ سے جو ہے نا یہ سندھ کی ہے, اور یہ سارا پنجاب اس میں آتا ہے, سائی وال میں جو ہڑپہ ہے اور یہ سارا موجودڑو یہ سارا. اور یہ پوری دنیا میں پاکستان کے پاس اتنا خزانہ ہے سویلائزیشنل کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہندوازم یہاں سے ہی مرج ہوا, سکھ ازم یہاں سے ہی مرج ہوا, قادیانیت یہاں سے ہی مرج ہوا, اور ہندوازم جو ہے وہ یہاں پہ ہی مرج ہوا, اور ان کے جتنے بھی ہیں یہ سارا کچھ یہاں پہ انڈس ویلی سویلائزیشن جو ہے وہ یہ سارا یہاں پہ آپ کو یہ پاکستان کا ایریا جو ہے وہ ملے گا. تو اس لحاظ سے وہ رومیلا تھاپر کہتی ہے کہ میں نے ریفیوز کر دیا کہ میں یہ ڈس آنیسٹی نہیں کر سکتی. تو اس کے بعد کسی دوسرے کو انہوں نے آفر کیا اور انہوں نے وہ کتابیں لکھ دی, اور وہاں پہ یہ مسلسل ٹرائی کر رہے ہیں. اور ہمارے جو باہر کے اسکالرز ہیں وہ مسلسل اس بات سے ہمیں موٹیویٹ کرتے ہیں کہ یار اپنے اسکالر سے کہو کہ اپنی سویلائزیشن کے اوپر کام کرے. آنے والے 100 سال میں آپ لوگوں کے پاس کچھ نہیں رہے گا. وہ ایک دیوار جو ان کی پرانی ہے اس کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں, اور آپ لوگ جو یہاں سے گرا کے اس کے اوپر جو ہے وہ ڈنگر ٹور اور اس کے اوپر کوئی جو ہے وہ اس کی کوئی بیان ہی نہیں کر رہا کہ ہمارا سویلائزیشنل ہیریٹیج کیا ہے. تو بہرحال یہ جتنے بھی یہ ہے کہ اپنی تہذیب کو انرتھ کرنا, وہ چیزیں جو چھپی ہوئی ہیں ان کو سامنے لے کے آنا, اور ان کی سائنٹیفک انویسٹیگیشن یا انکوائری ہوتی ہے اس کو ہم ریسرچ کہتے ہیں. پھر اس کو ہمارے ہاں زیادہ یونیورسٹیز جو اس کی چیز کے اوپر کر رہی ہیں کہ ٹو آرگنائز ڈیٹا اکارڈنگ ٹو ہیپوتھیسز, کہ انفارمیشن اور فیکٹس جو ہیں وہ لے لیے اور اس کے بعد اس کو آرگنائز کر لیے. اور اس کا مقصد کیا ہے کہ ایک نیا نالج کریٹ کرنا. اس کا مقصد یہ ہے ریسرچ کا, ٹو کریٹ اے نیو نالج. ہمیں اس میں بچپن میں بڑا یہ سنتا تھا کہ حضرت علی کا فرمان ہے کہ جس نے مجھے ایک لفظ سکھا دیا وہ میرا آقا ہوا. تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ بھی ایک بندہ یہاں سے چل رہا ہے, وہ کہتا ہے یار پارٹی کدھر ہے, تو وہ کہتا ہے یہ تو رسم تھا, تو وہ آقا بن گیا. نیا نالج آپ سیکھتے رہتے ہیں, تو یہ کیا ہے, تو مجھے سمجھ نہیں اس کی آتی. جب میں نے پی ایچ ڈی کی تو مجھے اس چیز کی سمجھ آئی کہ نیا نالج یا نیا لفظ وہ مطلب ہوتا ہے جو پہلے دنیا میں ایگزسٹ نہیں کر رہا. ٹو کریٹ ریسرچ کا مطلب ہوتا ہے ٹو کریٹ اے نیو نالج. If you are contributing something new to the existing knowledge or literature, it means you have created something. تو وہ مقصد ہے اس چیز کا کہ نئے لفظ وجود میں آنا, نئی ٹرمینالوجی, نئی فلاسفیز, نئی تھیریز, یہ ساری چیزیں جو ہے وجود میں آنا, اس کو کہتے ہیں نیو نالج. تو اس کے لحاظ سے یہ ہے کہ جو نیو نالج کریٹ کرنا. پھر نیکسٹ اس کا مقصد, اس کی تعریف یہ ہے کہ ری اسٹرکچر دا اسٹرکچرس, ری ایونٹ دا ایونٹس, ری کنکلیوڈ دا کنکلوژنس. اچھا ایک کتاب ہے آپ نے سب لوگوں نے پڑھی ہوگی, اسلامیات کی کتاب, جنگ بدر پڑھی ہوگی. کوئی جنگ بدر کا میں ابو سفیان کا قافلہ ایک سرخی لکھی ہوگی, تو بتا سکتا ہے کہ وہ کیا تھا؟ ابو سفیان کا کوئی اسٹوڈنٹ؟ ابو سفیان کا قافلہ یہ تھا کہ وہ واپس آ رہے تھے شام سے ہجرت میں, اور کتابوں میں جا کے ضرور پڑھیے گا اگر نہیں پڑھا آپ کے ذہن میں, تو آپ اس میں لکھا ہوا ہے کہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ ان کو روکیں اور ان سے مال و اسباب لے لیں. ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں یوفمائزیشن, کہ ایک لفظ ایسا استعمال کر دینا کہ بات بڑی ہو لیکن لفظ آپ چھوٹا سا استعمال کر دیں تاکہ یا بڑا استعمال کر دیں, اس کا قد بڑا ہو جائے, یا اس کو مثلاً اگر سامان لے لیں, اس کا مطلب کیا ہے؟ آج کے دور میں اگر کوئی بندہ جا رہا ہے اس سے سامان آپ لے لیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جی بولیں بیٹا. چوری, ڈاکہ. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو معلم اخلاق ہیں اور جو کائنات کے وارث ہیں اور اس طرح کی بات, پھر یہ ایک گیپ ہے, اس کو کہتے ہیں ریسرچ گیپ. ایک کویسچن, ریسرچ کویسچن سامنے آ گیا کہ غیر مسلم نے کہا کہ بھی یہ تو ڈاکے ڈالتے تھے اور یہ تو جو ہے ان کا اسلام کی اتنی بڑی جو موومنٹ ہے وہ کیسے سپریڈ ہوئی تھرو آؤٹ دا کنٹیننٹ. تو انہوں نے آگے سے یہ کہا. اس کے بعد اس ہپوتھیسس کو لیا طٰہٰ حسین مصری نے. کتاب کا نام ہے فتنۃ الکبریٰ. یہاں پر اس کو بہت زیادہ ذکر نہیں ہوتا, لیکن آپ لوگوں کے لیے کہ انہوں نے اس چیز کو ثابت کیا کہ جب ہجرت ہو رہی تھی اس سے پہلے جتنے بھی قبائل تھے انہوں نے ابو سفیان کے قافلے میں انویسٹمنٹ کی تھی, اور جب وہ وہاں سے واپس آ رہے تھے تب تک مسلمان ہجرت کر کے مدینہ پہنچ چکے تھے, اور ان کے گزرنے کا ٹائم تھا. تو صحابہ کرام نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے, ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ ہم نے خود انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اس میں اور قافلہ ان دنوں میں یہاں سے گزرے گا, تو کیا کریں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی کہ آپ ان کو روکیں اور جو آپ کا رائٹ بنتا ہے وہ آپ ان سے لے لیں, اس سے زیادہ نہیں. تو یہ اوریجنل ہے. آپ پاکستان کی جتنی بھی کالجز میں یونیورسٹیز میں چلے جائیں, اسلامیات کی کتاب چاہیں, اسلامک ہسٹری کی, آپ کو کہیں پہ یہ نہیں ملے گا. اور یہ میں بات کر رہا ہوں ڈیکیڈز پہلے جو ہے یہ مصر میں ریسرچ ہو چکی تھی, اور فتنۃ الکبریٰ اور طٰہٰ حسین مصری کی کتاب ہے. اب اس میں ریسرچ کویسچن یا ایک ریسرچ گیپ کو فل کر کے تو انہوں نے اس کو ایک عظیم بنا دیا کہ یہ ہوتا ہے ریسرچ کا کام, ایک پورے سیناریو کو, ایک کنکلوژن کو ریکنکلیوڈ کر دینا. یہ ریسرچ کا کام ہے, ایک نیا ایک علم جو ہے وہ سامنے لے کے آنا. تو ہم بات کر رہے تھے کہ ایک لفظ چھوٹا دے دینا کہ جی ان سے سامان لے لیں. آپ بتائیں کہ اس وقت اگر کسی کا باپ ٹوپیاں بیچتا ہو تو یہ اس سوشل سٹیٹس کے لحاظ سے بہت بڑی بات ہے یا چھپانے والی بات؟ اسٹوڈنٹس جو ہیں اگر کسی کا باپ ٹوپیاں بیچتا ہو تو وہ چھپائے گا نا. ٹھیک, تو آپ کتابوں میں پڑھیں کہ علامہ اقبال کے والد صاحب ٹوپیوں کی تجارت کرتے تھے. لفظ تجارت لگا کے ان کو زمین سے آسمان تک پہنچا دیا. یہ رائٹر کا کام ہے کہ وہ اس چیز کو کیسے سامنے لے گیا. پھر آپ یہ دیکھیں کہ علامہ اقبال نے گولڈ میڈل حاصل, یہی پڑھا نا, یہ آپ کو وہاں پہ نہیں لکھا ہوا کہ انہوں نے 3rd ڈویژن حاصل کی تھی, اور گولڈ میڈل اس لیے تھا کہ وہ اکیلے ہی اسٹوڈنٹ تھے. ٹھیک ہے, اب ریسرچ اس چیزوں کو لے کے چلتی ہے آگے کہ آپ میں اگر ہماری ہسٹری جو ہم ایک ہیروز کریٹ کرتے ہیں, کوئی پروفیسر یا کوئی اسکالر یا قائد اعظم یا علامہ اقبال جیسے عظیم شخصیت, ان کے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ان کے نمبر کم آئے ہیں, فرسٹ ڈویژن آئی ہے نہیں آئی. اب ہم پبلک سرچ کمیشن میں انٹرویوز لیتے ہیں, وہاں پہ پی ایچ ڈی جو کر رہے ہوتے ہیں وہ ایک فقرہ نہیں بول سکتے. جن لوگوں کے جو ہے 95% مارکس لیے ہوتے ہیں وہ ایک فقرہ نہیں بول سکتے. نمبروں کا نہیں, اس کا انٹلیکٹ کی بات ہے. وٹ ہی ہیز کنٹریبیوٹیڈ ٹو دا ایگزسٹنگ نالج. علامہ اقبال کا جو کنٹریبیوشن ہے اس کو ہم نہیں, ایران اور پوری دنیا میں اس کا چرچا ہے, اس کو ایکنالج کیا جاتا ہے. کیوں؟ دیٹ از اوریجنل کنٹریبیوشن. لیکن دوسری طرف ہمارے اسٹوڈنٹس کو ایک خام کا ہیروئزم ایک کمپلیکس میں لیا. اب ہم اس کے لیے پڑھتے ہیں جو تھامس جیفرسن ہے امریکن, یا ابراہم لنکن ہے, اس کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ وہ اس کا باپ جو ہے وہ لکڑیاں کاٹ کے وہ گزارا کرتا تھا. جو ابراہم لنکن ہے وہ لکڑیاں شہر میں بیچتا تھا, کتاب لے لیتا تھا, اور اس کے بعد جب وہ وائٹ ہاؤس میں گیا جب وہ تو اس کو صحیح طرح سے کھڑا ہونا نہیں آ رہا تھا کہ پریزیڈنٹ وہ جب بن گیا ہے تو اس نے حلف لینا تھا, تو وہ کھڑا ہونا نہیں آ رہا تھا. اور لوگ جو ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ ایک ان پڑھ جو ہے وہ جاہل جو ہے
وہ امریکہ کا پریزیڈنٹ بن گیا ہے، جو لیڈ کلاس تھی، وہ جتنے بھی اس میں سیل میڈ لوگ تھے وہ ان کے خلاف تھے. جیسے 7th پریزیڈنٹ تھے اینڈریو جیکسن تھے، وہ بھی کہتے تھے کہ ایک ان پڑھ کے جو ہے وہ قسمت میں یہ جو وائٹ ہاؤس دے دیا ہے، اب اللہ ہی خیر کرو. اور یہ دیکھیں کہ یہ جو جتنی بھی کنٹریبیوشن ہے نالج میں، وہ ایک سب سے بڑی بات، اور وہ ریسرچ کے ذریعے آتی ہے. اور وہ اگر آپ علامہ اقبال کی شاعری کو پڑھیں، اس میں فلاسفی جو قرآنک فلاسفی ہے اس کو پڑھیں، یا ہیومن نیچر ہے اس کو پڑھیں، یا جو یورپ کا جو ہے جو سسٹم ہے اس کو پڑھیں، تو آپ کو حیرانی ہوگی کہ یہ کتنا عظیم انسان ہے. اور اس کے بعد پھر پرشین میں اس کا کلام جو ہے اور اردو میں کلام، تو یہ آپ کو ایک انٹرنیشنل ایکسپوجر دیتی ہے. اب میتھڈز آف ریسرچ میں سب سے پہلے یہ ہے کہ جو زیادہ لینگویجز میں آتا ہے کہ جو مینوسکرپٹ ہیں، مخطوطے ہیں، ان کے اوپر کام کرنا. اس میں مقدمہ جو ہے وہ ڈاکٹر صاحبہ بتا رہی تھی کہ جو مقدمے کا رواج جو ہے وہ ایران میں اب پرشین میں نہیں رہا، لیکن آپ دیکھیں کہ جو مقدمہ ہے ایکچولی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا جتنی بھی اپنی فائنڈنگز ہے وہ اس میں، اور جتنی بھی اپنی رائے ہے اس کو سامنے رکھ دیتا ہے. ہم شاید آگے جا کے بات کریں گے، یا پچھلی تو نہیں وہ چلا گیا، تو دیکھیں جو جی یہ جو ہے نا کہ فیکٹس ورسز اوپینین، ایک فیکٹس ہیں اور دوسری اوپینین ہے. اوپینین ہے جو رائٹر، جو لکھنے والا ریسرچر ہے وہ خود اپنی رائے دیتا ہے. فیکٹس وہ ہیں جو وہ مختلف سورسز سے لیتا ہے. سو آپ کی ریسرچ دو حصوں کے اوپر مشتمل ہوتی ہے. ایک وہ کہ آپ ایویڈنس کے ذریعے، کسی سورس کے ذریعے ڈیٹا کلیکشن کرتے ہیں، پھر ڈیٹا کو آرگنائز کرتے ہیں، آرگنائز کر کے اس کے بعد اپنی اوپینین دیتے ہیں جس کو ہم فائنڈنگ یا کنکلوژن کہتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اب انہوں نے یہ چیزیں مقدمہ کی بجائے، شروع میں بجائے اس میں فائنڈنگز، اینڈ کے اوپر کنکلوژن میں وہ اس چیزوں کو ڈسکس کر دیتے ہیں. اب قرآن مجید کی جو ہماری تفسیر ہیں وہ دو طرح کی ہے، تفسیر بالمعصور اور تفسیر بالرائے. تفسیر بالمعصور وہ ہے کہ جس میں تفسیر بالمعصور وہ ہے جس میں جو قرآن مجید کی تفسیر کی جاتی ہے قرآن کی آیات سے، صحابہ کرام کے اقوال سے، حدیث سے، تابعین سے اور تبع تابعین سے. ان سورسز کے ذریعے اگر قرآن کی تفسیر کی جائے اس کو ہم تفسیر بالمعصور کہتے ہیں. اور اگر تفسیر جس طرح تبری ہے، تفسیر تبری ہے، تو یہ اس کی نشانی ہے، اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ اس کو اوتھینٹک سمجھا جاتا ہے تاریخ تبری. دوسری طرف ہے تفسیر بالرائے کہ جس میں رائٹر یا مفسر اپنی رائے کو شامل کرتا ہے. اور باقی جتنی بھی تفسیر ہیں، جس طرح خاص طور پہ ابن خلدون ہے کہ انہوں نے اپنی رائے کو بہت زیادہ استعمال کیا ہے ہر جگہ کے اوپر. رائے کیا ہوتی ہے؟ رائے آپ کے اندر کے جو بائسز ہوتے ہیں اس کو ہم رائے کہتے ہیں. جو آپ کے اندر بائسز ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں نا کہ میں غیر جانبدار ہوں، امپارشل ہوں. دس از ان نیچرل ٹو بی امپارشل. غیر جانبدار کوئی انسان نہیں ہو سکتا. یس ریسرچ میں ہم اس سے کہتے ہیں کہ جو بائسز کین بی منیمائزڈ بٹ دیز بائسز کین ناٹ بی ایلیمینیٹڈ فرام دا مائنڈز آف دا پیپل. ہر شخص نے، کسی وہ مذہب سے تعلق رکھتا ہے، کسی کاسٹ سے تعلق رکھتا ہے، کسی ملک سے تعلق رکھتا ہے، کسی نظریے کو اچھا سمجھتا ہے، تو جب تک وہ ان ساری چیزوں، اس سارے بائسز میں وہ گھرا ہوا ہے وہ آزاد ہو کے نہیں لکھ سکتا. یس اس نے اس کو منیمائز کرنا ہے کہ وہ ان جتنے بھی بائسز ہیں ان کو منیمائز کیسے کر سکتا ہے. جو شخص کہتا ہے کہ میں امپارشل ہوں تو سمجھیں کہ بھی اتنی کوئی زیادہ اتھینٹک بات ریلائبل نہیں ہے، اس میں کچھ نہ کچھ بائسز ضرور ہیں. نیکسٹ جی ریسرچ میتھڈ جو ہیں اس میں ہم مینوسکرپٹ کی بات کی. مینوسکرپٹ میں جو ڈاکٹر صاحبہ سے میری بات ہوئی کہ اس کو ہم اس لحاظ سے کرتے ہیں، شاید آگے آئے کرٹیسزم، اگر وہ آگے نہیں آئے گا تو ہم اس کے اوپر بات کریں گے انٹرنل کرٹیسزم اور ایکسٹرنل کرٹیسزم کیا ہوتا ہے. ڈسکرپٹیو میں آپ کو یہ بتانے کے لیے مثال دینا ٹھیک ہے کہ جو آپ کے سامنے ہے، جو ایگزسٹ کر رہا ہے اس کو آپ نیریٹ کر رہے ہیں، اس کو ہم ڈسکرپٹیو ریسرچ کہتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ ہے نیکسٹ ڈسکرپٹیو، ٹھیک ہے نیکسٹ
ٹھیک ہے آگے آرگومنٹ، ٹھیک ہے پہلے آرگومنٹیٹیو کی بات کر رہے ہیں. آرگومنٹیٹیو ریسرچ وہ ہوتی ہے جس میں آپ کوئی پوزیشن لے لیتے ہیں، کوئی پوزیشن لے کے آپ خود کو سچا ثابت کرنا ہے اور دوسرے کو جھوٹا ثابت کرنا ہے. یہ آرگومنٹیٹیو ریسرچ عموماً آپ جو اپنے معاملات ہوتے ہیں اس میں آپ اس چیز کو لے کے چلتے ہیں. مناظرے جو مذہبی مناظرے ہوتے ہیں وہ اس کے تحت ہوتے ہیں کہ آپ کسی نقطے کے اوپر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں اس معاملے میں اسٹرانگ ہوں، تو آپ اس کے اوپر پوزیشن لیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں پوزیشن لے لینا. تو آپ اس کو پوزیشن لے کے تو اس کو آپ بات کو آگے نہیں بڑھنے دے رہے، آپ کہتے ہیں نہیں پہلے اس کے اوپر بات کریں. تو اس میں آپ کا مقصد یہ ہوتا ہے دوسرے کو ہرانا اور خود اپنے آپ کو فاتح قرار دینا. اس سے آگے نیکسٹ ہے انالیٹیکل اپروچ. انالیٹیکل اپروچ یہ ہوتی ہے کہ آپ پوزیشن نہیں لیتے بلکہ آپ خلوص نیت کے ساتھ ایک علمی کسی موضوع کے اوپر کسی سے بحث کرتے ہیں یا لکھتے ہیں تو آپ سورسز میں اپنے آپ کو لرننگ کے پروسیس سے گزارتے ہیں. اور اگر اس گفتگو میں دو بندوں کے درمیان میں اگر مناظرہ یا گفتگو ہو بھی رہی ہے آپ پوزیشن نہیں لے رہے بلکہ آپ اس چیز کو اگر آپ ہار بھی جاتے ہیں تو آپ اس کو انجوائے کرتے ہیں کہ میں نے آپ سے بہت سیکھا ہے آپ کی گفتگو. میرا تو یہ آئی کین کوٹ مائی اون ایگزامپل. میں ایسوسیٹ پروفیسر کا جب میرا انٹرویو ہوا پروفیسر کمیشن میں تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ آپ کے نزدیک پروفیسر یا استاد کیا ہے. میں نے کہا جو شخص لکھتا نہیں ہے میں اس کو استاد نہیں مانتا. کہ پنجابی میں کہتے ہیں لکھیا پڑھیا، لکھنے کا استاد. قرآن کہتا ہے علم بالقلم، وہاں بھی قلم کا ذکر ہے. تو جو شخص لکھتا نہیں ہے میں اس کو استاد نہیں مانتا. لہذا جو 25-30 سال کے پروفیسر پڑھا رہے ہوتے ہیں، ٹیچر پڑھا رہے ہوتے ہیں اور انہوں نے ایک پیج بھی کبھی نہیں لکھا ہوتا تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ استاد ہے. اچھا آگے ایک پروفیسر بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے مجھے کہا کہ اختر صندوق مجھے ذرا سمجھائیں کہ وہ شخص جو پرائمری اسکول کا ٹیچر ہے یا مڈل اسکول کا ٹیچر ہے وہ کسی کتاب کا رائٹر نہیں ہے نہ وہ ریسرچر ہے اور وہ اتنے اسٹوڈنٹ پیدا کرتا ہے کہ وہ جا کے ریسرچر پیدا ہوتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا ہے؟ تو میں نے کہا یس سر، میں نے یہ کئی سالوں سے یہ ایک اپروچ بنائی ہوئی تھی. آج اس انٹرویو میں بیٹھے ہوئے میں اس کو ریوائز کر رہا ہوں کہ استادوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک وہ جو لکھتے ہیں ریسرچ کرتے ہیں اور دوسرے وہ جو ہے جو ریسرچر پیدا کرتے ہیں. وہ خود تو نہیں لکھتے لیکن اپنی خلوص نیت سے اور اپنی ایک ایفرٹ سے ایسے اسٹوڈنٹس پیدا کرتے ہیں کہ جو ان کا نام روشن کریں. تو میں نے کہا کہ یس آئی واز رانگ، لیکن آج سے میں اس انٹرویو کے بعد اس کو چینج کر رہا ہوں. سو آپ یہ دیکھیں کہ اس چیز کو دیکھنا ضروری ہے کہ آپ کس لیول کے انسان بننا چاہتے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں. تو یہ جو انالیٹیکل اپروچ ہے اس میں آپ لرن کرتے ہیں. آپ کسی سے بات کرتے ہیں تو آپ یہ نہیں کہتے کہ نہیں آپ جھوٹے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ آپ نے بڑا اچھا نقطہ مجھے بتایا، میں تو عموماً اس چیز کو ایسے سمجھ رہا تھا لیکن آپ نے جو مجھے بات بتائی ہے اس نے تو بالکل میری لائف ہی بدل دی ہے. تو اتنا ظرف، اتنا کیپیسٹی انسان میں ہونی چاہیے کہ وہ ایک لرننگ اور اس میں جو ریسیپشن ہے اس کا ایلیمنٹ بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے. جی اس کے بعد ڈسکرپٹیو ریسرچ جو ہے پیچھے ہم بات کر رہے تھے کہ جو ڈسکرپٹیو کا آپ ایسے سمجھ لیں کہ جو انالیسز ہے اس کا تعلق آپ کی رائے سے ہے کہ جو آپ کو ڈیٹا دیا گیا ہے اور اس میں آپ کی ایک شکل جو سامنے بن رہی ہے کسی ریسرچ تھیسس کی، تو آپ اس کے اوپر کیا رائے دیتے ہیں کہ یہ ریسرچ بڑی اچھی ہے، یہ جو شکل بنی ہے یہ بہت اچھی ہے، بہت خوبصورت ہے، قوموں کے لیے بڑی اچھی. آپ اس کے بارے میں فائنڈنگ اپنی کنکلوژن دے دیتے ہیں. لیکن وہ جو پہلا حصہ ہے اس کو ہم ڈسکرپٹیو ریسرچ کہتے ہیں. اس میں اگر ہم کرکٹ کی ایک مثال دے دیں کہ آپ کمنٹیٹر جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی فلاں بالر وہ اپنے پوائنٹ پہ گیا اور وہاں سے اس نے آہستہ آہستہ دوڑ لگائی اور وہ اپنا کریز پہ آ کے اس نے بالنگ کی، آف سٹمپ پہ گری اور انہوں نے کھیل دیا آف سٹمپ کی طرف 4 رن، اور اس کے بعد وہ کہتا ہے بہت ہی خوبصورت شاٹ ہے. اب پہلا جو حصہ جتنا بھی ہے چوکے تک اس نے کہا وہ سارا ڈسکرپٹیو ہے، جو سامنے دیکھ رہا ہے اسی کو وہ بیان کر رہا ہے. بھاگ رہا ہے، وہ کریز پہ آ رہا ہے، اس نے گیند پھینکی ہے،
اس میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کریٹ کر رہا، جو ہے اس کو وہ ڈسکرائب کر رہا ہے. اور جب وہ کہتا ہے کہ وہ چوکا وہاں تک وہ ڈسکرائب کر رہا ہے، اس کے بعد وہ کہتا ہے بہت ہی خوبصورت شاٹ ہے. یہ اس کی اپنی اوپینین ہے، یہ اس کا اپنا انالیسز ہے. اور انالیسز ہمیشہ دوسرے سے کنٹراڈکٹ کر سکتا ہے. یاد رکھیں کہ اگر آپ کا انالیسز ہے وہ کسی وقت بھی چیلنج ہو سکتا ہے. دوسرا کیا ہے کہ نہیں یہ تو پورا اچھی شاٹ نہیں تھی، اور اس کے لیے اسپیس کریٹ کرتا ہے. جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ آپ کی جو فیملی لائف ہے یا سوشل لائف ہے اس میں یہ آپ کو مدد دیتی ہے کہ اگر آپ کا انالیسز یہ بن رہا ہے کہ یہ ایک اچھی شاٹ ہے تو دوسرے کا انالیسز یہ بن رہا ہے کہ یہ بری شاٹ ہے. اگر آپ اپنی چاہتے ہیں کہ بھی میرا انالیسز ٹھیک ہے تو اس کے مطابق اس کا انالیسز ٹھیک ہے. اس لحاظ سے زندگی میں بہت آسانیاں آپ پیدا کر سکتے ہیں سوشل لائف میں کہ آپ کا انالیسز ہے کہ یہ چیز ایسے ہے. آپ کی بہن کی والد یا والدہ یا کسی دوسرے شخص کی یہ ہو سکتا ہے انالیسز کہ یہ چیز ایسے ہے، تو بجائے اس کے کہ اس میں کلیش کی سچویشن کریٹ ہو، اس میں یہ ہے کہ اس کی رائے کا احترام کیا جائے. تو رائے کا احترام ہمیشہ ہونا چاہیے، اور اپنی رائے میں ہمیشہ ہے کہ یہ کسی وقت بھی چیلنج ہو سکتی ہے، یہ رائے جو ہے یہ چیلنج ہو سکتی ہے. تو اس لحاظ سے یہ جو ڈسکرپٹیو کے لحاظ سے یہ ایک ترکی کی لڑکی تھی ذکیہ ایگلر، اس نے پنجابی ولیج ان پاکستان، اس میں 1959 میں پی ایچ ڈی کی یہاں پہ ٹرکی کی، اور یہ ایک بیسٹ اس کے اوپر کیا جا سکتا ہے. اور آلیور آپٹک جو ہے یہ اکراس انڈیا ہے، اس نے انڈیا کے اوپر 1895 میں ایک تھیسس کریٹ کیا. اس کو بہترین ایک سمجھا جاتا ہے جو ڈسکرپٹیو ہے. وہ یہاں پہ 6 مہینے آ کے رہی، ایک گاؤں میں آ کے اس نے رہی، اور اس نے پوری لائف کو دیکھا اور اس کو ایکسپیرینس کیا، اور اس کے بعد اس نے یہ تھیسس کریٹ کیا. نیکسٹ پلیز. جی نیکسٹ. جی اب یہ ہے کہ جو ریسرچ کا جو پروسیس ہے اس کو اب تھوڑا سا ہم ٹائم لیں گے. جو آپ کا جو اوریجنل ہے کہ عموماً ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ایک ٹاپک دے دیا اور اس کے بعد آپ ایک سناپسس لکھ کے لے آئیں. ایسے ریسرچ نہیں ہوتی، جبکہ ہماری ساری یونیورسٹیز میں یہی پریکٹس چل رہی ہے کہ جی آپ اس ٹاپک پہ کریں، آپ اس ٹاپک پہ کریں، اور آپ اس ٹاپک پہ کریں. ہم جو ہے وہ قائد یونیورسٹی میں چونکہ پڑھے، ہمارے ہاں ایسا نہیں تھا کہ ہمیں ٹیچر یہ بھی نہیں کہنے دیتے تھے کہ جب ہم پوچھتے تھے کہ سر کون سا ٹاپک اچھا رہے گا تو اس چیز کو مائنڈ کرتے ہیں تو کہ بھی آپ یہ کیوں مجھ سے بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، دس از یور اون ریسرچ، جسٹ گو ٹو دا لائبریری، وی ہیو گیون یو اے ٹریننگ فار 1 ایئر جو کلاس ورک ہے، اور اس کے بعد یو شوڈ کنکلوڈ دیٹ وٹ ایریا آف ریسرچ یو وانٹ ٹو اڈاپٹ. تو ابھی آپ جو 1 سال پڑھنے کلاسز پڑھنے کے باوجود آپ ہمارے پاس آ رہے ہیں کہ ٹاپک ہم کیا دیں. ٹھیک، تو اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو پرسنل کیپیسٹی آپ کی ہے. آپ کو پہلے ریسرچ سے پہلے سوچنا ہوگا کہ آپ کی کیپیسٹی کیا ہے. کیپیسٹی کا مطلب یہ ہے کہ میں انٹرسٹ آپ کی کیا ہے. پہلے ہے انٹرسٹ. ریسرچ میں سب کی انٹرسٹ نہیں ہو سکتی. یہ جو مجنون ہے، یہ جو جنون کا کام ہے، مجنون کا کام ہے یہ کام کرنا. ہر بندہ جو ہے یہ ریسرچ نہیں کر سکتا، اس کا ٹیمپرامنٹ یہ نہیں ہوتا. انسانوں کو خدا نے بنایا ہے نا کہ مختلف پروفیشنز میں وہ چلے جاتے ہیں. کوئی آرٹ اینڈ ڈیزائن کو پسند کرتا ہے، کوئی پوئٹری کو پسند کرتا ہے، کوئی ہسٹری کو پسند کرتا ہے. تو یہ یاد رکھیں کہ جو ریسرچ ہے یہ بہت ہی ٹف جاب ہے. آپ کو ٹریننگ ہم دیتے ہیں اسٹوڈنٹس کو کہ یہ اسائنمنٹ لکھیں، یہ اسائنمنٹ لکھیں، یہ اسائنمنٹ لکھیں، تیار کرتے ہیں کہ جسٹ یو شوڈ اسیس یور پرسنالٹی whether you want to involve yourself into research activities or not. یہ آپ کو ایک موقع دیا جاتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو دیکھیں. جب آپ کی انٹرسٹ اس میں بہت زیادہ انوالومنٹ ہو جاتی ہے کہ ریسرچ میں، تو تب آپ اس قابل ہوتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی انٹرسٹ اس میں ہے. دوسرا ہے کہ آپ کی ہیلتھ از ویری امپورٹنٹ. ایک جو بیمار بندہ ہے تو وہ بندہ اس چیز کو نہیں کر سکتا. اور جو فیملی ہے، فیملی ایشوز. ہمارے ایک پنجاب یونیورسٹی کے پروفیسر تھے، بڑے سینئر تھے، مجھے نام بھول گیا ان کے بارے میں، کہتے ہیں سوشیالوجی کے. تو وہ پہلی جو پی ایچ ڈی کی کلاس تھی نا، اس میں وہ ہر کلاس کو یہ کہتے تھے کہ بھی اگر آپ پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں تو جتنے مرد بیٹھے ہیں یہ ذہن میں رکھیں کہ ان کی بیویاں ان سے ڈائیورس لے لیں گے. ٹھیک، اور جتنی کنواری لڑکیاں بیٹھی ہیں سمجھیں کہ ان کی شادی نہیں ہو سکے، اور جو شادی شدہ ہیں
وہ ذہن میں رکھیں کہ وہ ڈائیورس ان کو ہو جائے گا. بس یہ پہلے وہ لیکچر میں یہ کہا کرتے تھے پنجاب یونیورسٹی کی. نہیں, ڈرانے کی بات نہیں ہے. دس از جو ایک ریسرچر اگر وہ سچ نہیں بولتا تو پھر وہ بات نہیں ہوتی. میں چونکہ ایک ٹیچر ہوں اور میں ایک پروفیشنل ہوں کہ میں اس سے زیادہ اپنے آپ کو ٹیچر شروع سے لے کے کہلوانا پسند کرتا تھا. تو اس لحاظ سے ریسرچ از ناٹ این ایزی جاب, دس از ویری ٹف جاب. میرا تجربہ ہر معاملے میں بہت اچھا رہا ہے ٹھیک ہے, کیونکہ میری وائف جو ہے وہ خود پی ایچ ڈی ہے, انہیں ہم نے اکٹھی پی ایچ ڈی کی. یہ پازیٹیو پوائنٹ ہے جس سے بچے انسپائر ہوتے ہیں. نہیں, اس میں یہ ہے کہ کیپیسٹی جو نیچرل ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ہر پریشانی کو اوور کم کر سکتے ہیں. یہ تو اس میں اسپرٹ ہوتی ہے نا. لیکن جو انٹرسٹ کی بات کرتے ہیں نا, جو انوالومنٹ ہے اس کے لحاظ سے, تو فیملی ایشوز ہم نے کئی دیکھا ہے کہ جو لوگوں کو روتے ہوئے میرا سپروائزر یہ کر رہا ہے, کیونکہ یہاں پہ کافی پرابلمس ہیں. اس میں ہراسمنٹ کے ایشو ہیں, اس میں جو ہے وہ دوسرے میل پروفیسرز کے ساتھ کام کرنا یا فیمیل کے پروفیسرز کے ساتھ کام کریں, یہ کافی یہاں پہ پرابلمس آتے ہیں آگے پی ایچ ڈی میں خاص طور پہ جو میجر ریسرچ ہے. تو اس کے لحاظ سے آپ کو وہ اس چیز کو دیکھنا ہوگا کہ وہ ایشوز کیا ہیں. فائنانس, دس از ویری امپورٹنٹ. ایک پروفیسر ہے, اگر اس کو 3 سال کے لیے یا 4 سال کے لیے چھٹی لینا پڑے, اگر آفیسر کو چھٹی لینا پڑے 3 سال کے لیے اسٹڈی لیو, تو آپ کو دیکھنا ہوگا کہ آپ اس کو کیسے مینیج کریں گے, گھر کو کیسے مینیج کریں گے. اور اس کے بعد آپ کو ہزاروں نہیں لاکھوں روپے خرچ کرنا پڑے گا پی ایچ ڈی لیول کی ریسرچ کے اوپر, ناٹ آن ایم ایس لیول کے اوپر. تو اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی فائنانسز, اس کے بعد ڈیڈیکیشن, ٹریولنگ. کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کہتے ہیں جی میں تو, انہیں کہا جی بھاولپور جائیں, وہاں پہ یہ پڑھے ہوئے ہیں. فار ایگزامپل جب میں اسلام آباد اسلامک یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا تو ایک لڑکی جو ہے وہ کام کر رہی تھی, وہ بندہ تھا وہاں سے میاں والی سے, مسلم لیگ کا لیڈر تھا, مجھے ذہن میں نہیں رہا, مولانا صاحب. بہاولپور کے اوپر اس کے اوپر کام ہو چکا تھا. بہاولپور میں ایک لڑکی کا فون آیا تھا, انہوں نے, تو میں نے کہا کہ جی آپ پہلے آپ بہاولپور سے وہ تھیسس منگوائیں کہ انہوں نے کیا لکھا ہے, اس کو چیلنج کر سکتی ہیں یا نہیں. اگر انہوں نے سارے فیکٹس پہلے بیان کر دیے تو آپ نئی چیز کیا آپ ایڈ کریں گے, تو اس چیز کو آپ رہنے دیں. دوسرا, اگر آپ چلے جائیں کہ وہ جو مسلم لیگ کے لیڈر ہیں ان کے پاس چلے جائیں میاں والی میں, اور ان سے دیکھیں کہ ان کے پاس کوئی ڈاکومنٹس ہیں. اگر وہ ڈاکومنٹس نہیں ہیں تو اگر ڈاکومنٹس آپ کو مل جاتے ہیں تو اچھا. میں اپنی مثال دے سکتا ہوں کہ میں نے جو پوسٹ ڈاکٹرل فیلوشپ ہے انگلینڈ سے میں نے کیا, اس میں میرا ٹاپک تھا پولیٹکس ان دا پوئٹری آف فیض احمد فیض. تو اس کے اوپر مجھے سب نے کہا کہ آپ فیض احمد فیض کی جو بیٹیاں ہیں ان کا آپ پہلے انٹرویو کریں, ان کے پاس ہیں. اب ان کے اوپر اتنی کتابیں لکھی جا چکی تھیں, تو میں نے کہا کہ بھی ان کے پاس سب کچھ نہیں, انہوں نے ڈاکومنٹس بھی چھاپ دیے ہیں, جو خط ہیں, جو ایل ایس فیض ہے اس کے خط بھی جو جیل میں جاتے تھے وہ بھی چھاپ دیے, ہر چیز انہوں نے چھاپ دی ہے. تو میں نے کہا کہ میں ریلائی کروں گا برٹش لائبریری کے اوپر جو وہاں سورسز پڑے ہوئے ہیں, تو وہاں پہ. تو اس کے بعد پھر میں نے وہ ریسرچ کی اور اس میں کئی ایسی چیزیں مجھے ملی کہ جو کہ ٹوٹلی یہاں پہ جو انٹروڈکشن انہوں نے کروایا, انٹرویوز دیے, اس میں کافی چیزیں جھوٹ تھیں یہاں کے جو رائٹرز ہیں. تو اس کو اس لیے میں نے پبلش بھی نہیں کیا کیونکہ یہاں پہ ایکسٹریمزم رائٹ ونگ والا اور لیفٹ ونگ والا سب میں سارے ایکسٹریمسٹ ہیں کہ وہ اپنے خلاف کوئی بات نہیں سننا چاہتے. جو ہی آپ اس کے خلاف کی بات کریں گے تو آپ کے خلاف ایک طوفان جو ہے وہ شروع ہو جائے. تو اس لیے اس کو میں نے پبلش نہیں کیا اپنے جو مقالہ ہے. تو اس میں جو ان کی جو کئی انٹرویوز ہیں ایون خود اپنے فیض احمد فیض کے, اس میں جو فیکٹس سے دور چیزیں ہیں. تو اس لحاظ سے وہ میں نے جب اوریجنل سورسز دیکھے تو وہ چیزیں ہوئی, اور دیٹ وڈ بی اے نیو نالج. جب وہ پبلش ہوگا, ڈیفینیٹلی پبلش ہوگا, تو مجھے جسٹ ضرورت ہے کہ جو فیض احمد فیض کے والد جو 1903 میں وہ واپس آئے کیمبرج سے, تو یہاں پہ وہ سیالکوٹ میں غالباً وہ وکیل تھے اور جیل میں, وہاں کا ریکارڈ مجھے چاہیے کہ وہاں پہ ان کا ریکارڈ جو ہے ایز جو لائر ہے وہ ریکارڈ مجھے ملے. جی ہاں جی, وہ مجھے سارا ریکارڈ میرے پاس اویلیبل ہے. لیکن یہ جو 2 جگہوں کے اوپر ہے, جب وہ افغانستان سے وہاں پہ گئے کیمبرج سے واپس آئے تو اس کے بعد, تو اس کے بعد یہ ریسرچ جو ہے وہ آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے کہ آپ اپنی انٹرسٹ پیدا کریں. انٹرسٹ میں فار ایگزامپل آپ شاعری میں انٹرسٹ ہے آپ کی, نثر میں ہے, نثر میں ناول میں ہے, ناول کے بعد ایسے میں ہے یا ہسٹری میں ہے,
سویلائزیشن میں ہے, کلچر میں ہے, ٹریولاگ میں ہے, سفر, یہ ساری آپ کی انٹرسٹ ہے کہ آپ کی انٹرسٹ کس میں ہے, وہ آپ کا ایک میجر ایریا آف انٹرسٹ ہوگا. اور اس کے بعد آپ ریویو آف لٹریچر, جو کہ بعد میں آتا ہے, یہ ساری چیزیں میں پہلے کی لکھ رہا ہوں. میرے خیال کے مطابق جو ایک ریسرچر ہے وہ ان چیزوں سے پہلے گزرتا ہے. اس لحاظ سے میں نے پری سیناپسس ایکٹیویٹیز اس کو میں نے کیا ہے کہ سیناپسس لکھنے سے پہلے ہے کہ اس کا جو لٹریچر ہے اور اس کو پڑھنا کیسے. فار ایگزامپل جب میں نے اس کو پڑھا کہ جو ڈاکٹر میرے خیال الیاس اس کا نام تھا, کہ وہ وہاں پہ افغانستان میں جو فیض احمد فیض کے والد ہیں ان کے ساتھ وہ تھی, جو وہاں کا شاہ تھا, کنگ تھا, اس کی وہ ڈاکٹر تھی, تو برٹش تھی بیسیکلی وہ. اور اس کے بعد فیض احمد فیض اپنے انٹرویوز میں یہ کہتے ہیں کہ شی واز ویری مچ امپریسڈ کہ اس کے باپ سے, اور اس نے اس کے اوپر 2 ناول لکھی. میرے باپ کے اوپر اس نے 2 ناول لکھی اس ڈاکٹر نے, خاتون نے. تو میں نے وہاں پہ اوریجنل اس کے مسودے نکلوائے, اس کے جو مینوسکرپٹ تھے وہ جو ڈاکٹر نے لکھے تھے, اس میں فیض احمد فیض صاحب کے والد صاحب کا نام تک نہیں ہے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ چلو کوئی ذکر ہی آ جائے, باقی لوگوں کا بھی ذکر ہے, باقی لوگ جو ان کے ساتھ کام کرتے ان کا ذکر تک نہیں ہے. لیکن یہاں پہ انٹرویوز میں انہوں نے یہ کہا ہوا کہ بھئی یہ, اب یہ ریویو آف لٹریچر ہے کہ جب آپ ریویو آف لٹریچر ڈاکومنٹس کو پہلے دیکھتے ہیں تو آپ کی ایک ڈائریکشن بن جاتی ہے سیناپسس میں تیار کرنے کے لیے کہ میں نے کس ڈائریکشن کے اوپر جانا ہے. تو اس لحاظ سے یہ ضروری ہے کہ آپ ریویو آف لٹریچر میں گیپس تلاش کریں, ریسرچ گیپس تلاش کریں. آپ ریسرچ گیپس تلاش نہیں کرتے تو آپ کی جو ریسرچ ہے وہ ویک رہ جائے گی. تو ریسرچ گیپس کیا ہوتے ہیں کہ آپ اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ یہ چیز کہاں تک صحیح کی گئی ہے, یا دوسری جیسے ہم نے پہلے مثال دی جو جنگ بدر کی, ابو سفیان کے قافلے کی, کہ اس کی اور انٹرپریٹیشن کیا ہو سکتی ہے اور اس میں اور کون سی رائے سامنے آ سکتی ہے, اور اس کے تحت آپ اپنی ریسرچ کو آگے لے کے چلتے ہیں. فار ایگزامپل جو 47 کا یہاں پہ ہوا اور کلنگ ہوئی, تو اس میں نے اس میں دیکھا, بس آپ دیکھتے ہیں کہ لٹریچر کے ذریعے آپ اس سوسائٹی کی ڈپکشن دیکھتی ہیں. آپ نے جو پرشین کلچر ہے اس کو ڈپکٹ کیا اپنی کہ جی شاعری میں فلاں. فار ایگزامپل یہاں پہ لکھی جا چکی ہے کہ جو ہیر ہے, ہیر وارث شاہ, اس میں جو ہیر کو وہ کہتے ہیں جی ماڈرن جو جو ویمن امپاورمنٹ ہے اس میں وہ اس کی ہیرو ہے, اس کی لیڈر ہے آج کل کی عورتوں کی, کہ اس نے مولوی سے کہا کہ نہیں میں اپنی مرضی سے شادی نہیں, اپنی مرضی سے شادی کراؤں گی, تمہاری مرضی سے نہیں چلیں گے, یہ میرا رائٹ ہے. تو اس نے اس میں ڈیفائنڈ ایک کیریکٹر اختیار کیا تھا. دوسرا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ قیدوں کا جو کردار ہے وارث شاہ میں, ہیر وارث شاہ میں, اس کو ہمیشہ کنڈیم کیا جاتا ہے کہ وہ جو ہیر اور رانجھا کو آپس میں نہیں ملنے دینا چاہتے. لیکن اب آپ دیکھیں کہ اپنی رائٹنگ میں سارے لوگ یہ لکھنا شروع ہو گئے کہ جو پنجاب کے کلچر ہے, پنجاب کے کلچر میں اس کو غیرت مندی کہا جاتا ہے, اور قیدو جو ہے وہ ایک برا کیریکٹر نہیں ہے بلکہ وہ ایک غیرت مند ہے. وہ کہتا ہے کہ اپنی بیٹی کو دھیان سے رکھو, ایک باہر سے ایک لڑکا آیا ہے, اس کو اس سے انٹریکشن نہ کرنے دو, اس سے جو ہے وہ کوئی نئی پرابلم ہو سکتی ہے. اور وہی پھر ہوا, تو وہ اس کو ایک نئی, اس سے آگے اگر میں دیکھوں جو پٹھان ہے یہاں پہ, یہ آپ دیکھیں کہ جو بلوچ ہیں وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ لوکل نہیں ہیں. انفارچونیٹلی یہاں پہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ لوکل نہیں ہیں. ارائیں کہیں گے جی ہم سعودی عرب سے آئے ہیں, ہمارے بڑے آئے تھے. بلوچ کہتے ہیں کہ ہم نمرود کی اولاد ہیں. ٹھیک, یہ پٹھان ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم یہودیوں نسل ہیں, جو یہودیوں کا جو قبیلہ جو گم ہو گیا تھا ہم وہ ہیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ انڈیا میں ساؤتھ میں بھی ایک قبیلہ ہے, وہ بھی اس کا بھی یہی دعویٰ ہے. اب جو نئی نسل ہے, جو نئے اسکالرز ہیں وہاں کے جو پختونوں کے, وہ اس چیز کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں وی آر سنز آف دا سوائل, ہم باہر سے نہیں آئے بلکہ ہم یہاں کے ہی لوگ ہیں. تو ایک نئی ریسرچ کے نئے ٹرینڈز شروع ہو گئے ہیں کہ ہماری جو جتنی بھی جو کلچر ہے, ہمارے جو رسم و رواج ہیں, وہ دوسرے لوگوں سے اس قوم سے ملتے جلتے ہی نہیں ہیں. تو یہ سارا ایک ریورس شروع ہو گیا ہے کہ جو لوگ باہر سے, چونکہ ہمارے جتنے بھی رولرز تھے وہ باہر سے آئے تھے, تو اس لحاظ سے یہاں کے لوگ یہ چیز کو فخر کرتے تھے بھی ہم بھی باہر سے ہیں, ہم یہاں پہ انڈین نہیں تھے, ہم یہاں پہ سب کانٹیننٹ سے تعلق نہیں رکھتے, ہم تو باہر سے آئے.
تو اس چیز کو وہ محکوم ہونا یا یہاں کے ہونا اس کو بے عزتی سمجھتے تھے. لیکن اب جیسے جیسے وہ ایک کالونیل سائیکی جو ہے وہ اس میں سے پردے ہٹنے شروع ہو گئے ہیں, تو ان کے ذہن میں یہ ہے کہ یہاں کا لوکل ہونا ایک عظیم بات ہے, ایک بڑی ریسپیکٹ کی بات ہے. تو اس لحاظ سے اب جو اسکالرشپ ہے اس کی ڈائریکشن آہستہ آہستہ چینج ہو رہی ہیں اور نئی ڈائریکشن جو ہیں وہ ریسرچ میں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. تو اس لحاظ سے جس آپ نے فیلڈ میں جانا ہے اس میں آپ کو کلیئر ہونا چاہیے کہ آپ کس میں کام کرنا چاہیے. فلم میں کام کرنا چاہیں, اب آپ دیکھیں کہ جب آپ جو اپنے پرشین لٹریچر کو پڑھیں گے یا فلم کو پڑھیں گے تو فلم میں ایک رائٹر کا ایک انڈیویجول کا رول ہے اور اس میں کلچر کو اس نے ڈپکٹ بھی صحیح کیا ہے کہ نہیں کیا. فار ایگزامپل جیسے آپ پنجابی کی یہاں کی پاکستان کی فلمیں دیکھیں, اس میں جو کلچر دکھایا جاتا ہے گاؤں کا وہ 100% نہیں ہے. اس طرح کا کوئی کلچر نہیں ہے کہ جو فلموں میں دکھایا جاتا ہے. جو ہمارے ڈرامے چلتے ہیں کہ کس طرح بڑے لینڈ لارڈ زمیندار جو ہیں وہ جو ہے وہ غریبوں کی عورتوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں, یہ کوئی کلچر نہیں ہے پنجاب کا. اس طرح کی کوئی ایسی بات نہیں ہے. پنجاب وہ ہے کہ جہاں پہ وہ کہتے کہ تیاں سانجیاں ہوندیاں نے, جتنی بیٹیاں ہیں وہ سب کی. ہم کل ہی بات کر رہے تھے کہ اگر ایک بازار میں ایک لڑکی جا رہی ہوتی تھی, اس کا دوپٹہ اگر سر سے گر گیا ہے تو اس کو کوئی بھی کنڈیم کر سکتا تھا کہ یہ سر سے دوپٹہ لے کے چل, اور اس کو کوئی روک نہیں سکتا تھا, اس کو کوئی کنڈیم نہیں کر سکتا کہ تم کون ہو بھی میری بیٹی کو کہنے والی. ایسا کوئی فکرہ نہیں کہہ سکتا. وہ کہتے کہ تیاں سانجیاں ہوندیاں. تو آپ یہ دیکھیں کہ جو کلچر ڈپکٹ کیا جاتا ہے ڈراموں میں اور ناولز میں, پوئٹری میں, ایکچولی پنجاب وہ نہیں ہے. تو اس لحاظ سے جو ریسرچ ہے اس میں دیکھنا ہوگا کہ جو آپ کا سورس آف انفارمیشن وہ کتنا ریلائبل ہے. اب اگر ریلائبل کی طرف جائیں تو ہمیں دو طرح کے سامنے آتے ہیں ڈاکومنٹس, ایک پرائمری سورسز اور ایک سیکنڈری سورسز. پرائمری سورسز جو ہیں اس میں دو طرح کی چیزیں ہیں, ایک وہ چیز جو ڈاکومنٹ ہے اور ایک وہ جو ہے جو فرسٹ ہینڈ نالج ہے. ڈاکومنٹ وہ ہے جس کے اوپر باقاعدہ اسٹیمپ اور سگنیچر. فار ایگزامپل اگر آپ کی اپوائنٹمنٹ ہو کسی جگہ پہ اور اوریجنلی وہ اپوائنٹمنٹ آپ کا لیٹر جاری ہو لیکن اس کے اوپر دستخط نہ ہو تو وہ ڈاکومنٹ ایکسیپٹیبل ہے؟ وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اسی طرح آج سے 50 سال پہلے 200 سال پہلے ہم اسی کورسپونڈنس کو دیکھیں گے کہ جو ایک ڈاکومنٹ کے معیار کے اوپر پورا اترتا ہو. جو سیکنڈری سورسز ہیں وہ آپ کی اخبار ہے, آپ کی کتابیں ہیں, میگزین ہیں, یہ سارے آپ کی جو ہے وہ سیکنڈری سورسز ہیں, ثانوی حیثیت رکھتے ہیں. اخبار کو کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ پرائمری سورسز, اگر آپ اس کو روزانہ کی بنیاد کے اوپر فرسٹ ہینڈ نالج کے طور پہ دیکھیں تو آپ پرائمری سورس کہہ لیں. ڈاکومنٹ نہیں آپ کہہ سکتے. ڈاکومنٹ کون سا ہے؟ یہاں پہ یہ سیمینار ہوا, یہاں پہ جو ڈاکٹر فریہ ہیں انہوں نے ایک اپنے پیڈ کے اوپر لکھی خبر کیا یہ ہوا, فلاں فلاں نے شرکت کی, فلاں پہ بات ہوئی, اور اس کے بعد نیچے آپ اسٹیمپ لگا کے سائن کر کے اخبار کو بھیج دیں گے. اخبار والوں نے اس میں 3-4 لائنیں کاٹ دیں, سب ایڈیٹر کے پاس گئی, انہوں نے وہ خبر چھاپ دی اور وہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا. وہ جو ردی کی ٹوکری میں پھینکا ہے وہ اوریجنل ڈاکومنٹ ہے. ریسرچر کے لیے وہ امپورٹنٹ ہے. جو دوسرا ہے وہ ثانوی ڈاکومنٹ کے ماخذ کے طور پہ استعمال ہوگا. وہ پرائمری سورس ہوگا کہ یہ روزانہ چھپ رہا ہے, لیکن وہ پھر ایسے ہی ہوگا کہ آج خبر چھپتی ہے اور دوسرے دن بیان آ جاتا ہے کہ نہیں میرے بیان کو تو توڑ مروڑ کے بیان کیا گیا, میں نے تو یہ ایسا بیان ہی نہیں دیا. تو وہ اس چیز کے بعض اوقات غلطیاں ایسے ہو جاتی ہیں. تو اس لحاظ سے جو ایریا آف انٹرسٹ سے آپ ایریا آف ریسرچ کی طرف جاتے ہیں, اس کے بعد ٹینٹیٹیو ٹاپک آپ بناتے ہیں. کبھی اپنا ایگزیکٹ ٹاپک نہ بنائیں, ذہن میں رکھیں کہ میں نے اس اسپیکٹ کے اوپر کام کرنا ہے, اور اس کے بعد پھر آپ اپنی اسٹڈی کو اسی طرح لے کے چلتے رہتے ہیں. اور اس کے بعد پھر ڈیٹا کو دیکھیں. جس ٹاپک کے اوپر پہلے کام نہیں ہوا اس کو ریسرچر اچھا ٹاپک نہیں سمجھتے. اس کی وجہ کہ بیبلیوگرافی بھی تو آپ نے دینی ہے نا. اگر آپ کی بیبلیوگرافی میں 4 کتابیں لکھی ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس تو سورسز ہی نہیں ہیں, اس کے اوپر کام کیسے ہو سکتا ہے. تو اس لحاظ سے اویلیبلٹی آف ڈیٹا دیکھنا ہے. ڈیٹا اس کے بعد آپ دیکھیں کہ انڈیا میں اگر فار ایگزامپل میرا تھا, میں 2005 میں انڈیا گیا اور وہاں پہ میں نے کہا کہ میں نے جواہر لال نہرو جو لائبریری ہے اس میں جانا ہے, جو آرکائیو آف انڈیا ہے, نیشنل آرکائیو آف انڈیا, اس میں جانا ہے. انہوں نے کہا جی کہ غیر ملکی اس میں نہیں جا سکتی. تو ڈاکٹر امریک سنگھ اس نے کہا جی کہ میرے دوست ہیں وہ میں آپ کو لے جاتا ہوں. میں نے کہا نہیں, اگر یہ لاء کے اگینسٹ ہے
تو میں یہ کام نہیں کرنا چاہتا. تو جسٹ میرے ذہن میں یہ تھا کہ اگر مجھے ڈاکومنٹس نہیں بھی ملتے تو جسٹ آئی ول رائٹ ان مائی انٹروڈکشن کہ میں انٹروڈکشن میں یہ لکھوں گا کہ جی میں انڈیا میں گیا بٹ آئی واز ناٹ الاؤڈ ٹو کنسلٹ دیئر لائبریریز. تو میرا یہ ایکسکیوز ہو جائے گا کہ میری وہاں پہ ایکسیس نہیں. فار ایگزامپل اف یو وانٹ ٹو کنڈکٹ اے ریسرچ آن اسرائیل, تو اسرائیل کا تو آپ کو ویزا ہی نہیں مل سکتا, تو اس کے آپ پرائمری سورسز یا ڈاکومنٹس کہاں سے لیں گے؟ تو اس کا مطلب ہے اسرائیل کے کسی بھی ٹاپک کے اوپر آپ پی ایچ ڈی نہیں کر سکتے جب تک آپ کے پاس پرائمری سورسز نہیں ہیں یا آپ کے پاس ڈیٹا اویلیبل نہیں ہے. آپ اس کے اوپر کام نہیں کر سکتے. کمپائلیشن کا کام کر سکتے ہیں کہ جو کمپائلیشن ہے, کمپائلیشن کیا ہے؟ مختلف کتابوں میں سے ڈیٹا لے کے ایک جگہ ڈیٹا آرگنائز کر دو اور اس کے بعد اس کو جمع کروا دو, تو آپ کا تھیسس ہے. آج کل زیادہ اس چیز کے اوپر پاکستان کی یونیورسٹیز میں کام ہو رہا ہے, اور یہ اس لحاظ سے ہم اس کو ایکسیپٹیبل سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ ریسرچ کا ابھی تک اس کی فاؤنڈیشن کے اوپر ہی کام نہیں ہوا. ایٹ لیسٹ اس نے ڈیٹا تو ایک جگہ کے اوپر اکٹھا کر دیا ہے. آگے آنے والے جو اسکالرس ہیں وہ اس میں پھر کوئی نئی تھیریز اور نئی چیزیں نکالیں گے. اس کے بعد ریسرچ کویسچنس پیدا کریں اور جو گیپس ہیں ان کو تلاش کریں کہ آپ کی جو اسٹڈی ہے اس میں گیپس کیا ہیں, ریسرچ گیپس کیا ہیں. وہ گیپس کو تلاش کرنا بڑا امپارٹنٹ ہے, لفظوں کے لحاظ سے, اس کی ٹرمینالوجی کے لحاظ سے, اس کو مزید اس کی ڈیپتھ میں جانے کے لحاظ سے. پھر سپروائزر کا ریلیونٹ ہونا بڑا ضروری. دس از ویری امپارٹنٹ. آپ کے لیے دو چیزوں کا جو پی ایچ ڈی خاص طور پہ جو لوگ کرتے ہیں, ایک آپ کا سپروائزر اچھا ہو اور دوسرا آپ کا ٹاپک, آپ کا ریویو آف لٹریچر اسٹرانگ ہو, آپ کی بہترین ریسرچ ہوگی. تو یہ دو چیزیں ہیں کہ جو ریلیونٹ آپ کا سپروائزر ہے اس کا ہونا ضروری ہے. لینگویج بیریکیٹ, دس از ویری امپارٹنٹ. جس ٹاپک کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں اس کے جو سورسز ہیں اس کی لینگویج آپ کو آنی چاہیے. اگر آپ سندھی کسی ٹاپک کے اوپر کام کر رہے ہیں, سندھی لٹریچر کے اوپر, تو آپ کو سندھی زبان آنی چاہیے. اگر آپ پنجاب کے اوپر کام کر رہے ہیں تو آپ کو گرمکھی آنی چاہیے. آپ فرانس کے ٹاپک پہ کر رہے ہیں تو آپ کو فرینچ آنی چاہیے. آپ اگر ایرانی کلچر کے اوپر, اسپیکٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں تو آپ کو پرشین آنی چاہیے. اور اگر آپ اس لحاظ سے اب دیکھیں کہ یہاں کی پنجاب کی جو آفیشیل لینگویج تھی وہ پرشین تھی, لیکن وہ پرشین اور آج کی پرشین میں بڑا فرق ہے. اس لحاظ سے ہمارے پرشین ڈاکومنٹس جو وہاں پہ پنجاب آرکائیوز میں پڑے ہوئے ہیں, لیکن جو پنجاب کے اوپر کام کرتے ہیں ان کی ہمت نہیں ہوتی کہ اس طرف چلے جائیں. کیوں؟ اس میں وہ کہتے ہیں کہ جب ہم 2 سال میں لینگویج پڑھیں گے, اس کو سیکھیں گے, اس میں تو ہم تھیسس لکھ لیں گے, ہم کوئی اور ٹاپک لے لیتے ہیں. تو اس لحاظ سے وہ ڈاکومنٹس ابھی تک وہاں میں پڑے ہوئے ہیں, ان کو کسی نے کنسلٹ نہیں کیا. آپ کے ڈپارٹمنٹ میں اس پہ ویبینار ہو چکے ہیں اور آپ ایم او یو بھی آپ نے سائن کیا ہے دیال سنگھ ٹرسٹ کے ساتھ انہی چیزوں کے اوپر کہ آپ اسٹوڈنٹس اس کے اوپر کام کریں گے. اس کے بعد لینگویج بیریکیٹ جو ہے دس از ویری امپارٹنٹ, اور ایکسیس ٹو پرائمری سورسز. اور پھر اس کے بعد ورڈنگ آف دا ٹاپک. ٹاپک کو کی ورڈنگ بہت امپارٹنٹ ہے. سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ جی سی یونیورسٹی میں ہوا کہ ٹیررزم ان پاکستان, ٹیررزم ان پاکستان, ٹیررزم اینڈ پاکستان, یہ سارا جو ہے اس میں فرق ہوتا ہے کہ آپ نے اس میں کیا کرنا ہے. کوئی اس میں چیز واضح نہیں ہے کہ اس میں کیا آپ کرنا چاہتے ہیں. کوئی پرو گورنمنٹ جانا چاہتے ہیں, اگینسٹ جانا چاہتے ہیں, انڈین نیریٹیوز کو لے کے آنا چاہتے ہیں, جو ویسٹ کا نیریٹیو ہے اس کو لے کے آنا چاہتے ہیں. تو اس کو ایک بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ جو آپ کا ایک ٹاپک ہے اس کی ورڈنگ جو ہے وہ بڑی خوبصورت ہونی چاہیے. اس کے بعد آپ کو فارمیٹنگ آنی چاہیے, اور فارمیٹنگ میں یہ ہے کہ آسان طریقہ یہ ہے کہ جو پہلے تھیسز ہو چکے ہیں آپ کی لائبریری میں پڑھے اس کو دیکھ لیں, اکنالجمنٹ کہاں آ رہی ہے, یہ اس کو تھیسز میں فونٹ کون سا یوز کر رہے ہیں, کیونکہ ہر یونیورسٹی کا ایک الگ فارمیٹ ہے. اور فارمیٹ میں آپ اس کو جب یوز کرتے ہیں تو یہ آپ کی پہلی پرائرٹی ہونی چاہیے کہ آپ کسی تھیسس کو پہلے دیکھ لیں اور اس کے بعد اس کے مینول میں چلے جائیں کہ وہ مینول کون سا ہے. مینول میں دیکھیے انڈینٹڈ کوٹیشن کیا ہوتی ہے. انڈینٹڈ کوٹیشن وہ ہوتی ہے کہ جب آپ ایک پورے پیج کے اوپر لکھ رہے ہیں درمیان میں آپ سمجھتے ہیں کہ ایک پورا جو ایک پیراگراف ہے وہ بڑا امپورٹنٹ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کو اسی طرح ہی آنا چاہیے. اس کو ہم انڈینٹڈ کوٹیشن کہتے ہیں. وہ ادھر سے بھی چھوڑ دیتے ہیں, تھوڑا سا مارجن ادھر سے بھی چھوڑ دیتے ہیں, اور اس کا جو فونٹ ہے وہ کم رکھتے ہیں, اور اس کو پھر اس کے اینڈ کے اوپر ہم ریفرنس دے دیتے ہیں کہ ہم کہاں سے دیتے ہیں. اس کو انڈینٹڈ کوٹیشن کہتے ہیں. تو اس کے لحاظ سے آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ ریفرنسنگ جو مینول ہے یہ آپ کون سا استعمال کریں. مینول میں مثلا ہم ترابین استعمال کرتے ہیں, شکاگو مینول استعمال کرتے ہیں,
آپ لوگ جو ہے وہ کوئی استعمال کرتے ہوں گے, اے پی آئی استعمال کرتے ہوں گے, یا آپ جو بھی استعمال کرتے ہیں, آپ ایک خاص مینول ہے جس کو آپ یوز کریں گے, اور آپ کی اپنی یونیورسٹی کا یا آپ اپنے ڈپارٹمنٹ کا بھی ہوگا, یا کوئی جرنل دے دیتے ہیں کہ اس جرنل میں جو سائٹیشن ہوئے ہیں اس کے مطابق آپ نے اس کو آگے لے کے چلنا ہے. جی نیکسٹ ہے آؤٹ لائن آف ریسرچ پرپوزل. یہ سارا جو ہے ایک پرپوزل کی جو پری پرپوزل ایک پرپوزل ہے, اس کے بعد آپ کا ہوتا ہے کہ آپ نے ٹائٹل پیج آپ کا کیا ہونا چاہیے, انٹروڈکشن اس کا کیا ہونا چاہیے, اسٹیٹمنٹ آف دا پرابلم یا ہیپوتھیسس آپ نے کیا لیا ہے. ہیپوتھیسس ہوتا ہے کہ ایک اسٹیٹمنٹ جس کو آپ نے پروو کرنا ہے یا ڈس پروو کرنا ہے, یہ ہیپوتھیسس ہوتا ہے. ہیپوتھیسس از ناٹ اے کویسچن, اٹ از آنسر ٹو ریسرچ کویسچن. مثلا اگر آپ یہ کہیں کہ بھی جو فلاں جگہ کے اوپر ایکسیڈنٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں, تو یہ آپ نے دیکھا کہ یہ ایکسیڈنٹ کیوں ہوتے ہیں, یہ آپ کے ذہن میں ایک ریسرچ کویسچن آیا کہ پچھلی دفعہ بھی یہاں پہ گزرے تھے, یہاں پہ 2 لوگوں کے جو ہے وہ ایکسیڈنٹ ہوئی یہاں پہ. اس کے بعد آپ اس کے اوپر ریسرچ شروع کرتے ہیں اس کا جواب ڈھونڈنے کے لیے, اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے وہ موڑ بہت تنگ ہے. آپ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ آپ جو ہے وہ تنگ ہے, اس لحاظ سے جو ہے وہ ڈرائیور, یا دوسرا آپ دیکھتے ہیں کہ ڈرائیور یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ ٹریننگ نہیں لیتے, بس ویسے ہی ڈرائیونگ لائسنس حاصل کر لیتے ہیں 5-10 ہزار روپیہ دے کے, تو ان کی ایکچولی ڈرائیور کی ٹریننگ نہیں ہوتی. تو اس لحاظ سے آپ یہ ساری چیزیں اس کی جو آپ کا ریسرچ کویسچن تھا کہ یہاں پہ کیوں ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں, اس کا جواب جو آپ نے تیار کیا ہے اس کو ہم ہیپوتھیسس کہتے ہیں, اور اس ہیپوتھیسس کو آپ نے پروو اپ کرنا ہے. کس طرح؟ اس لحاظ سے اس کو بائسڈ بھی کہتے ہیں کہ آپ نے خاص ڈائریکشن جب لے لی تو آپ نے اسی ڈائریکشن میں ہی چلنا ہے. ممکن ہے ایسا نہ بھی ہوتا ہو کسی وقت, لیکن آپ نے اسی ڈائریکشن میں چلنا ہے اور ڈیٹا آپ نے اسی لحاظ سے لینا ہے. اس کے بعد ریسرچ کویسچنز آتے ہیں, اور اس کے بعد ریویو آف لٹریچر آتا ہے. اب یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے میرے نزدیک. بہترین تھیسس, بہترین ریسرچ وہ ہوتی ہے جو ریویو آف لٹریچر ہوتا ہے. ہماری یونیورسٹیز میں کیا چل رہا ہے کہ 5-6 کتابیں لیں ریلیونٹ, اور اس میں دے دیں اس میں کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے, اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے, اس کتاب میں یہ لکھا ہے, اس کتاب میں یہ لکھا ہے. تو یہ ریویو آف لٹریچر. یاد رکھیں ریویو آف لٹریچر کا مطلب ہوتا ہے ٹو چیلنج دا اسکالرس, ٹو چیلنج دا ایگزسٹنگ لٹریچر. یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا. ریویو آف لٹریچر کا مقصد یہ ہوتا ہے جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کو چیلنج کرنا کہ یہ جو اس نے بات میں لکھی ہے یہ درست نہیں لکھی, اس کا آرگومنٹ ویک ہے, اس نے یہاں پہ ریفرنس نہیں دیا, اس نے یہاں پہ ویک ریفرنس, نے پرائمری سورس استعمال نہیں کیا, اس نے فلاں ڈاکومنٹ تو اس میں یوز ہی نہیں کیا. تو آپ نے جو ڈاکومنٹ جس کو آپ ریویو کر رہے ہیں اس کو آپ نے چیلنج کرنا ہے, اس کے ریسرچ گیپس تلاش کرنے ہیں, اس کو چیلنج کرنا ہے, اور اس کے بعد جو آپ نے اس چیلنج کیے ہوئے ہیں جو ریسرچ گیپس کو فل کیا ہے وہ آپ کے فائنڈنگز بنے گی, وہ آپ کی فائنڈنگز بنے گی, اور وہ آپ کا کنکلوژن بنے گا. تو یہ پورشن بہت امپورٹنٹ ہے کہ ریویو آف لٹریچر میں پاکستانی یونیورسٹیز میں اگنور اس کو کیا جاتا ہے. اچھا ریویو آف لٹریچر میں یہ ہے کہ اگر آپ جس ٹاپک پہ کام کر رہے ہیں اگر اس کے اوپر میجر ورک 1000 کتابیں ہیں تو آپ کو 1000 کتابیں پڑھنی پڑیں گی, اور اس میں اگر کسی 1000 کتاب میں بھی اگر کوئی ایسی ڈائریکشن آپ کہیں گے میں نہیں اس چیز کو مانتی, یہ اس نے کیا یہاں پہ لکھا ہوا ہے, ایسی بات تو کوئی نہیں ہے, آپ اس کو چیلنج کر دیں گے. تو اس لحاظ سے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ اس کو کس طرح جو ہے وہ لے کے چلتے ہیں اپنے ریسرچ ٹاپک کو, اور وہ جو آپ فائنڈنگز دیں گی وہ پوری دنیا میں پھر آپ کا ایڈیشن ٹو نیو نالج ہوگا. جو ہم نے اسٹارٹ میں اس کی تعریف کی تھی کہ ریسرچ کا مطلب ہوتا ہے ٹو کریٹ اے نیو نالج, ٹو کنٹریبیوٹ سم تھنگ نیو ٹو دا ایگزسٹنگ نالج. تو جب تک پہلے آپ نے پڑھا ہی نہیں ہوگا تو آپ کیسے کہہ دیں گے کہ میری فائنڈنگ یہ ہے. کرے جس کو نہیں پڑھا آپ نے اس نے فائنڈنگ دے دی. تو اگر آپ نے یہ کہہ دیں کہ یہ میری فائنڈنگ ہے تو انٹرنیشنل لیول کے وہ فوراً کہہ دیں گے کہ بھئی یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں, تو پہلے اس نے یہ لکھا ہوا ہے اس میں. فار ایگزامپل کہ یہ جب طالبان کا سلسلہ شروع ہوا تو میں انگلینڈ میں تھا, تو مجھے ایک دوست نے فون کیا, اس نے کہا طالبان کے اوپر کتاب آئی ہے عائشہ جلال کی, تمہیں پتا اس نے کیا تھیسس دیا ہے؟ میں نے کہا اس نے تھیسس کہیں یہ تو نہیں دیا کہ بھی یہ جو طالبان کا پہلے فنامنا نہیں تھا, پہلے بھی ایسا تھا اور انہوں نے موجودہ کلچر کے اگینسٹ گئے اور موجودہ جو سیٹ اپ ہے اس کے اگینسٹ گئے, تو انہوں نے پختونوں نے خود ہی اس کو کاؤنٹر کیا, جس طرح اس وقت وہ طالبان کو خود کاؤنٹر کر رہے ہیں اور خود ان کی مخالفت کر رہے ہیں. کہتے ہیں ہاں بالکل یہی دیا ہے, تم نے پڑھی کتاب؟ میں نے کہا نہیں.
تو کہتے نہیں یہ تو اس نے نیا تھیسس دیا ہے. میں نے کہا آپ ایس ایم اکرام کو پڑھیں. یہ ایس ایم اکرام نے آج سے دہائیاں پہلے یہ تھیسس دیا تھا کہ یہ جو سید احمد شہید ہے جو بالا کوٹ میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کے بعد وہاں پہ ان کی ہوئی تھی, تو وہ اس لحاظ سے ہوئی تھی وہ لڑکیوں کو پکڑ کے ان کی جا کے مسجد میں شادیاں کروانی شروع کر دی تھی. اس کی مجاہد طالب کے ساتھ کر دو, اس کی کر دو. تو یہ لوکل کلچر کے خلاف تھا. وہ اپنی بیٹیوں کی جو ہے وہ اس چیز کو سمجھتے تھے کہ یہ ان کے کلچر کے اگینسٹ تھا, لہذا وہ خود ہی ان کے اگینسٹ ہو گئے اور انہوں نے سید احمد شہید کے اوپر جو حملہ کیا, بالا کوٹ سے پہلے ان کی کمر ٹوٹ چکی تھی پختونوں نے خود ان کے اوپر حملے کیے, اور یہ چیزیں بتائی نہیں جاتی. تو یہ ایک تھیسس جو ہے وہ الطاف قادر نے بھی اس کے اوپر کتاب لکھی ہے, آکسفورڈ میں چھاپی ہے, اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں. تو ایک نئی جو ہے وہ ایک انٹرپریٹیشن ہے, لیکن یہ اس کو تھیسس کہتے ہیں کہ آلریڈی یہ تھیسس میں نے کہا یہ ہو چکا ہے ایس ایم اکرام نے. اور اگر عائشہ جلال جو بہت بڑی اسکالر ہے, اگر اس نے اس کو کوٹ نہیں کیا تو اس نے یہ غلط کیا ہے. تو اس لحاظ سے یہ کہ جو ایگزسٹنگ چیز ہے جب آپ اس کو چیلنج کرتے ہیں تو یہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر آپ کی ریکگنیشن ہوتی ہے کہ یہ اس نے کیا ہے. اس کے بعد ڈیٹا میتھڈالوجی ہے, تو اس میں آپ کون سی میتھڈالوجی یوز کرتے ہیں, ڈسکرپٹیو ہے, انالیٹیکل ہے, اور اس کے بعد آرگنائز کرتے ہیں, چیپٹرائزیشن جو ہے, اس کے بعد ویڈیوگرافی ہے, اور اس کے بعد انیکچر ہے. انیکچر میں یاد رکھتے ہیں کہ تھیسس میں نہ کوئی تصویر آ سکتی ہے, کوئی چیز ایسی نہیں آ سکتی, لہٰذا وہ انیکچر میں اگر آپ کوئی سمجھتے ہیں کہ آپ آرکیٹیکچر کے اوپر کام کر رہے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ اس کو انیکچر میں لے جائیں گے تو وہ زیادہ اچھی بات ہوگی. نیکسٹ آگے یہ ہم بات کر رہے ہیں آگے بس اس لیے Thank you very much. If you have any question, you are most welcome. بسمillahirrahmanirrahim. میں امید کرتی ہوں کہ آج کا لیکچر سب بچوں کے لیے بہت ہی انفارمیٹیو رہا ہوگا. ڈاکٹر اختر سندھو صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. ہم نے آپ سے ریکویسٹ کی, عارف کا بہت ہمارے ڈپارٹمنٹ کا شکریہ کہ انہوں نے ہمارے ساتھ اس میں کولیبریٹ کیا. اصل میں مقصد صرف یہ تھا کہ جو ہمارے پی ایچ ڈی کے اسکالرز ہیں ان کی ٹریننگ کی جا سکے, اور ایم ایس اور یہ جو ہمارے بی ایس کے اسٹوڈنٹس ہیں, کیونکہ جب ہم آپ کو کلاسز میں پڑھاتے ہیں تو کلاسز کا ایک اور طرح کا ماحول ہوتا ہے, اور آپ میں سے کچھ اسٹوڈنٹس ابھی 8 سیمسٹر میں آنے والے ہیں, کچھ 6 کے ہیں, کچھ ان سے بھی جونیئر ہیں. تو آپ یہ منابع کے حوالے سے یا ریفرنس کے حوالے سے آپ کی پراپر کلاسز ہوتی ہیں, لیکن جب ہم کلاس لے رہے ہوتے ہیں تو کلاس میں ایک اور ماحول ہوتا ہے, اور آپ لوگ بھی بالکل اس کو ڈفرینٹ اسٹائل میں سنتے ہیں. آج کا یہ سلسلے کا پہلا لیکچر ہے, ہم آپ کے اور بھی مزید لیکچر کروائیں گے کہ تھیسس کیسے لکھا جائے, کیونکہ جب میں خود تھیسس کرا رہی ہوتی ہوں, اسپیشلی جب پی ایچ ڈی کے کرا رہی ہوتی ہوں, تو میں نے دیکھا ہے کہ بچے جب لکھتے ہیں تو سیکھتے ہیں. تو کتنا ہی بہتر ہو کہ آپ پہلے سیکھ لیں اور پھر جب لکھنا شروع کریں تو اس میں جو آپ کے ذہن میں پرانی پرابلمس تھی نا وہ سالو ہوتی چلی جائیں. لیکن ہمارے ہاں اور یہ جو ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کی وہ بڑی عمدہ بات تھی ریویو لٹریچر کی, کہ اگر آپ نے پہلے کر لیا ہے, جیسے یہاں پہ آپ کی ایک سینئر بیٹھی ہوئی ہے مس نگت, میں نے ڈاکٹر نگت کہوں گی کہ ان کو میں نے ایک ایسا ٹاپک دے دیا ہے کہ خوب محنت کرتی جا رہی ہیں, ڈھونڈ رہی ہیں چیزیں. اس سے کیا ہوگا کہ جب یہ تھیسس میں آئیں گی تو تھیسس انہیں خود پتا ہوگا میں نے کیا کیا ہے, مجھے نہیں سکھانا پڑے گا تو یہ یاد کر لو, یہ رٹا لگا لو, اے ایس آر بی میں جائیں گے تو یہ بولنا, ایسا نہیں ہوگا. جب اسٹوڈنٹ خود سیکھ کے آتا ہے, مجھے خود اپنا یاد ہے کہ جب میں پی ایچ ڈی کا میرا ٹاپک ڈیسائیڈ ہونا تھا, میرا کسی ٹیچر نے ٹاپک ڈیسائیڈ نہیں کیا تھا, میں نے خود سے کر رکھا تھا اور میرا اس میں انٹرسٹ تھا. اچھا اب یہ صرف آپ لوگ یہ نہ سمجھیں پی ایچ ڈی پی ایچ ڈی پی ایچ ڈی, یہ بی ایس میں بھی یہی ہو سکتا ہے, یہ ایم ایس میں بھی ہو سکتا ہے. تو جب میں گئی, میں نے اپنے سپروائزر کو کہا کہ میں نے اس پہ کام کرنا ہے, تو انہوں نے کہا کہ کر لو. کر لو سے مراد یہی تھی کہ میں نے ہی کرنا ہے کام. ان کی میرے نہ پی ایچ ڈی کی سپروائزر کی اس پہ کوئی ریسرچ تھی, نہ ایم ایس کے اس کی تھی. تو میں نے خود پڑھا, اور میں نے ایم ایس میں اتنا پڑھا کہ وہ پی ایچ ڈی میں مجھے کام آیا, کیونکہ ٹاپک دونوں ریلیٹ کرتے تھے. تو اب بھی آپ جب اسٹوڈنٹس بی ایس
پہ شروع کریں. آپ ہرگز یہ نہ سوچیں میں نے MS نہیں کرنا, ہرگز یہ نہ سوچیں میں نے PhD نہیں کرنی. آپ اس کیونکہ بعض اوقات ہم اس طرف چل پڑتے ہیں. ریسرچ میں جو ڈاکٹر صاحب نے اتنی مفصل گفتگو کی اور بہت اعلیٰ, ڈاکٹر صاحب میں نے خود آنیسٹلی سیکھا بہت. تو یہ ہے کہ جب ہم کام کرنا شروع کرتے ہیں نا تو ہمیں اس وقت ہم بالکل بیسک اس میں چیز میں انٹر کرتے ہیں, ہم اس کو اس طرح نہیں سمجھتے. لیکن آپ کے بہت سارے سینئرز یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو یقیناً صرف BSc کرنے آئے تھے, پھر انہوں نے MS بھی کیا اور PhD بھی کر رہے ہیں. تو ہمیشہ جب آپ ریسرچ کرنا شروع کرتے ہیں اس کو بہت اچھے طریقے سے لیں, اپنے ٹیچرز کے ساتھ بڑی اچھی ایک انوالومنٹ پیدا کریں, کیونکہ یہی ٹیچرز پھر آپ کے ساتھ آگے بھی چل رہے ہوتے ہیں. تو بڑا اچھا, مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے بھی سیکھا ہوگا, جتنے یہاں ہمارے جونیئر بچے بیٹھے ہوئے ہیں. اور کچھ نہیں تو بہت کچھ ڈاکٹر صاحب نے بڑی آسان مثالیں دی, ان سے یقیناً آپ لوگوں نے بہت ساری چیزیں سیکھی ہوں گی. اور اب جب آپ خود ریسرچ میتھڈالوجی پڑھیں گے جو جونیئر بچے ہیں تو آپ کو وہ وہاں یہ باتیں کام آئیں گی جو آج آپ نے سنی ہیں. ٹھیک ہے, تو شکریہ آپ سب کے آنے کا. ڈاکٹر صاحبہ آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائیں اور آپ نے ہماری وہ مجھے اتنی پنجابی تو نہیں آتی لیکن مان بدایا آپ لوگ کہتے ہیں, تو یہ بہت شکریہ آپ کا. میں اپنی ڈاکٹر شاہدہ کا بہت شکریہ ادا کروں گی, ہماری کولیگ بڑا اچھے آج کل ہمارے پروگرامز کروا رہی ہیں. باقی ہمارا ینگ اسٹاف تو ہے ہی ماشاء اللہ بڑا زبردست, یہ ہمیں بھی دھکا لگا دیتے ہیں اور ہمیں بہت خود سیکھنے کو بہت ملتا ہے. PhD کے اسٹوڈنٹس یقیناً اس سے بہت کچھ سیکھیں گے. جو بچے 6 اسٹڈیز پہ کام کر رہے ہیں, ڈاکٹر صاحبہ یہاں موجود ہیں, ان سے ہم ہیلپ لے سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کا تو اس میں بہت ہی ایکسپیرینس ہے, تو سپروائزر آپ کی میں ہوں گی لیکن آپ کے اثر ہیلپر یہ لوگ ثابت ہو سکتے ہیں. تھینک یو ڈاکٹر صاحب, ایک دفعہ پھر بہت شکریہ.